السلام علیکم۔ لو جی، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تربوز نظر آ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز ہے، اور تربوز کے ساتھ یہ قانونی ٹی وی کا پریس کارڈ ہے جو آپ بنوا رہے ہیں دھڑے دھڑ۔ یہ سارے دوستوں کو نمائندہ بننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور یہ جناب علی تربوز کھاتے ہیں اور سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں بڑے مزے کی۔ ٹھیک، چائے کی بجائے نا یہ تربوز ہو گیا، گرمی آ گئی ہے نا، تو ویسے گیس کدھر آ رہی، گیس بھی نہیں ہے، میں نے کہا چلیں تربوز ہی کھا لیتا ہوں۔ ہاں جی، تربوز کھا لیے، میں نے دیکھ بھی لیے، آپ نے کھا لیے تربوز۔ اچھا سر جی، خبریں ہیں، بہت خبریں ہیں، لوکل بھی ہیں۔ لوکل جیسے مراد سعید کی خبر آئی ہے وہ ہے، اور طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے صفائی دینے کی کوشش کی ہے، تو وہ اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی لوگ چھٹی کروا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور کیا امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جنگ بندی جو کی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے جی، اس کے اوپر گپ شپ لگائیں گے۔ کدھر سے شروع کریں؟ میرے خیال ہے ایران اور امریکہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ سر جی، امریکہ نے پتہ کیا الزام لگایا ہے؟ یہ مجھے بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران میں کچھ جنونی موجود ہیں جو ہماری بات کو فائنل نہیں ہونے دیتے، ایران کے جو لیڈر ہیں وہ مان لیتے ہیں، بعد میں دوسرے دن مکر جاتے ہیں۔ نہ یہ تو آپ کے اوپر فٹ آتا ہے، یہ ٹرمپو بھائی، یہ تو آپ کے اوپر فٹ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مکرتے ہیں۔ آپ کے صبح بیان اور ہوتا ہے، دوپہر کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دوائی کی طرح کہ تسی 3 گولیاں کھانیاں نے، صبح دوپہر شام۔ یہ اس کا اتنا بیان بدلتا ہے، اس کا ٹرمپ کا، اور یہی الزام وہ لگا رہا ہے کہ جناب علی ایران جو ہے وہ اپنے بیان بدلتا ہے، اور ان کی سو کالڈ اسے وہ کہہ رہا ہے جی کہ قیادت ہے، لیڈرشپ سو کالڈ ہے، نام نہاد، کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہے ہی نہیں ٹرمپ کے بقول۔ تو دوسرا سر جی، یہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے برے طریقے سے ٹرمپ نے یہ مسترد کیا ہے ایران کا جواب، تو کیا وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے؟ اور اگر کر سکتا ہے تو آگے سے ایران کیا کرے گا؟ ایران نے کہہ دی ہے کہ جناب اگر اب ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم امریکی اڈے جو دبئی میں اور قطر میں اور ادھر ادھر ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور دھڑلے سے کریں گے ہم حملہ۔ یہ انہوں نے سجی بیان دیا ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے، اور حملے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی 24 گھنٹے اہم ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی ایران کے ساتھ، اور اس طریقے سے ایران کو جناب دوبارہ سبق سکھانے کا کہا جا رہا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ کل دی بجائے آج حملہ کرو، ہم نے آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا۔ ویسے سر جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایرانی قوم میں نا غیرت نظر آتی ہے، غیرت، یقین کریں غیرت نظر آتی ہے، ڈٹے ہوئے ہیں وہ، بالکل کہتے ہیں نا مجھے وہ اگلی صفوں میں تلاش کر، جہاں ڈٹے ہوئے ہیں سب مجھے اگلی صفوں میں تلاش کر۔ یہ غیرت مند قوم جو ہے نا ایرانی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی صورت، یہ بڑی بات ہے سر، 40 دن اپنے سے 100 گنا بڑے ملک کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور آپ کو پتہ ہے عوام کے سارے دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے،
ہمارے بھی، آپ کے، سب کے، میں کہتا ہوں سعودی عرب، دبئی، قطر کے جو عوام ہے نا، عوام، وہ سارے ایران کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، حملہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو امریکہ کا جو بیان ہے وہ سارا کا سارا غلط ہے جی۔ ٹھیک، آگے چلیں جا۔ عمران خان کے چہیتے اور صفحہ نمبر 173 کے شاہکار مراد سعید 4 سال کے بعد اس کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جناب یہ جو موجودہ سہیل افریدی ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے، ان کو استعفے دے دینے چاہیے، ان کو لانگ مارچ کرنا چاہیے، عمران خان کو چھڑانا چاہیے۔ اور یہ سارے مراد سعید جیسے لوگ یہی بات شہباز گل کہتا ہے، یہی بات عمران ریاض کہتا ہے، معید پیر زادہ کہتا ہے، یہ سارے صابر شاکر کہتا ہے، اور خود باہر بیٹھے ہیں چھپ کے، سامنے آتے بھی نہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آج مراد سعید کے بیان کے اوپر بڑا تبصرہ ہو رہا ہے کہ ایڈا دلیر ہے تو پھر آ نا، پھر آؤ، سامنے آؤ، سامنے آؤ، گرفتاری دے دو، زہر کا پیالہ پی لو۔ اگر اتنے ہی بڑے وہ ہو نا، آپ اسے کیا کہتے ہیں، نظریاتی، تو زہر کا پیالہ پیو۔ جب زہر کا پیالہ وہ اس کو ارسطو کو دیا گیا نا، افلاطون یا ارسطو جو بھی ہے، تو اس کے شاگرد رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے سر جی آپ بے قصورے جو ہے نا زہر کا پیالہ پی رہے ہیں، تو ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قصوروار ہوتا، میں یہ جرم کرتا تو پھر آپ خوش ہوتے؟ بے قصور ہی مارے جاتے ہیں نا۔ تو بھائی اتنا ہی اگر تم ارسطوٹل اور افلاطون بن رہے ہو تو میدان میں آؤ، اور صابر شاکر تم آؤ پاکستان، عمران ریاض تم آؤ پاکستان۔ تم تو بھگوڑے ہو اور کہتے ہو یہ وقت کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر کل عمران خان جو ہے نا وہ اس کو لکھ کے ڈیل بھی کر لے گا نا، آپ کہیں گے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے عمران ریاض بھاگا ہوا ہے، کھوتی تے بہ کے چلا گیا سی، آپ کو پتہ ہے نا، اس کا یہی مشہور ہوا تھا کہ ایک کھوتی تے بیٹھ کے پتہ نہیں اس کو ڈپٹی سپیکر نے بھگایا، کس نے بھگایا، وہ ناسوری کون سا تھا، تو بھائی آ جاؤ نا، ہمت کرو، باہر بیٹھ کے جناب علی اس طرح باتیں نہ کرو، ہمت کرو، آ جاؤ۔ مراد سعید تو تے آنا، تو ہیں کتھے ویسے ہیں؟ صفحہ نمبر 173 کے بغیر اس میں تو ہے، صفحہ نمبر ریام خان کی کتاب صفحہ نمبر 173 پہ تو ہیں، لیکن ویسے آج کل کدے کو سٹے ہے تیرا سٹے ہے کدھر؟ کوئی کہہ رہے ہیں جی وہ زمان پارک میں رہا ہے، پہلے عمران خان کے ساتھ رہا ہے، پھر زمان پارک میں رہا ہے، کوئی کہتے ہیں بنی گالا کے کونے میں بیٹھا ہوتا تھا، تو کوئی کہتے ہیں افغانستان میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو باہر نکلنا سر، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے سر جی، اگلی خبر سر۔ طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب جی بڑی محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، وہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے اس نے بچے سے جو ہے نا ہاتھ نہیں ملایا۔ تو بھائی تجھے وضاحت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وضاحت کرے تو تیرا پیو کرے، طارق جمیل۔ لوگوں نے اس کو بس لے لیا ہے، چاہے ہو سکتا ہے بات چھوٹی ہو آپ کی نظر میں، لیکن لوگوں نے لے لی ہے کہ ایک معصوم بچے کو، چاہے نئی فلم ہے پرانی ہے، نئے بچے، ایک معصوم بچے کو ہاتھ اس نے کیوں نہیں ملایا؟ جبکہ وہی ویڈیو آتی ہے مہک ملک اور خسرو کو جفیاں ڈال رہا ہے بڑا، ٹھیک ہے، پیار سے، اور عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ بڑا نیک آدمی آ گیا۔ تو باجوہ کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا باجوہ کتنے یار؟ کوئی باجوہ دی خبر کاٹ کے لے آؤ یار، صحافی ہو، باجوہ کی کر رہے ہے؟ زندہ ہے، پاکستان میں ہے، باہر ہے، کہاں ہے؟ ذرا رپورٹ تو لے آ دو۔ تو طارق جمیل دعا کا
बाजवा बड़ा नेक है, तो बाजवा बड़ा नेक है, इमरान बड़ा नेक है, सारे ही नेक हैं सर जी, बुरे तो हम हैं सब, ठीक है। तो वजाहत करने की ज़रूरत नहीं थी, तूने वजाहत की है ना तारिक जमील साहब के बेटे। ये मसला जो थोड़ा सा उछल रहा था अब दोबारा फिर उछल गया, जो थोड़ा सा बैठ गया था ना थोड़ा सा फिर आप उछल गया। तो ये सूरत हाल है। तारिक जमील साहब सर जी कोई एक बात तो नहीं है ना कि तारिक जमील के ऊपर लोग इतराज़ कर रहे हैं। तारिक जमील की बहुत सारी बातें हैं, हर ये इक़्तिदार में जो है ना लोगों के पास जाते हैं, ये हो मौलाना ताहिर अशरफी हो, वो भी इमरान का ख़ास रहा है, आप PTI वाले उसको भी गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ तो खैर वो देते हैं, सबको ही देते हैं। आगे आए सर जी बड़ी खबरें आ रही हैं कि जनाब जरदारी की छुट्टी हो गई है, ये वो। आज शहबाज शरीफ साहब, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, इसाक डार साहब, पूरा वफद जो है ये मिलने गया था आसिफ अली जरदारी को। ये मिले हैं और मिल के तो गपशप लगाई है, सुलह सफाई की बात की है, धीमे मिजाज में बात की है, एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाई हैं और सारे जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं और अब कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो PTI वाले तो कहते हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने, PTI वालों ने तो कह दिया इनको, बिलावल भुट्टो को, जरदारी को और उसको गवर्नर जो KPK का है कि जनाब हमें बिलावल मंजूर है, आप हमारी शहबाज शरीफ से जान छुड़वाएं, हमें बिलावल भी मंजूर है। ए गल्लां होंदियां ने सर जी, कित्थे गई ताड़ी चोर और डाकू वाली कहानी? क्यों मिले हो जाके गवर्नर को और मिन्नतें की हैं कि जनाब आप शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाओ? ज़रा ये जो PTI के कारकुन हैं इनकी क्लास लें ना। जरदारी नेक हो गया है और आपको शहबाज शरीफ में ही सिर्फ बुराइयां नज़र आ रही हैं तो करें ना, इसका भी हिसाब करो जी, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं। अब तक की यही कहानी है और जागते रहना, तो ऐसे भी जाग रहे हैं थोड़े वास्ते। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो इंशाल्लाह कानूनी TV आपको सबसे पहले बताएगा। और चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कानूनी मशवरों के लिए भी हम हाजिर हैं आपके लिए। सुबह एक मर्डर केस लगा हुआ है जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की DB में, तो वो मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बना के तो सो जावा, ठीक है। हाँ जी, और आज भी हमारे मुश्ताक दोस्त हैं पेशावर वाले, वो कह रहे हैं जी पेशावर में आज फिर मौसम अच्छा है और बड़ी बारिश हुई है। तो कल भी पहले पेशावर में बारिश हुई थी, फिर इधर आई थी, सुबह तक इधर मेरे ख्याल बारिश आ जाएगी, ठीक है, लाहौर तक।